يا أيها الذين آمنوا الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ایک خوبصورت حکم ارشاد فرما رہا ہے جو کہ سراسر اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں آگے آنے والے خطرات سے محتاط ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو چناؤ ہے اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو نزول ہے وہ فتح مکہ سے چند دنوں پہلے کا، اور جو اس کی وجہ ہے وہ فتح مکہ ہی ہے، اور فتح مکہ کے متعلق ہی اس آیت کریمہ کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا۔ اس پر آگے چل کے کلام کرتے ہیں، لیکن جو آج کی تاریخ ہے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری، تاریخ کا وہ سنہرا دن اور اسلامی تاریخ کا وہ شاہکار کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ مکہ میں فتح سے ہمکنار فرمایا۔ ہم اسے فتح مکہ کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں جو نقصان تھا وہ 0% تھا، اور سراسر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ و جدال کے کامیابی عطا فرمائی تھی، تو اس تناظر میں اس کو فتح مکہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ غزوہ مکہ تھا جس کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے وہ کیسا منظر ہوگا کہ جہاں سے 8 سال پہلے رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا تھا، شدید ظلم و ستم کی آندھیوں کو برداشت کرتے ہوئے اور شدید قسم کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اللہ کا محبوب نبی یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے، اے کعبہ تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ اگر میرے شہر والے مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو میں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ رات کے اندھیرے میں غار ثور اور پھر مدینہ شریف کا سفر کرنا، صحابہ کرام کا سفر کرنا، اور بے سر و سامانی کی حالت ہے، اور صرف 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ بغیر جنگ و جدال کے پورا مکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ اس کی وجہ اور جو اس کا پس منظر ہے، میں شاید اس پر اگر گھنٹوں بھی گفتگو کروں تو وہ کم ہوگا، لیکن اگر چند جملوں میں اس کو ہم بیان کرنا چاہیں تو فتح مکہ کا جو پیش خیمہ ہے اور جو اس کا پس منظر ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے نکلتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک لیا جاتا ہے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قیام کیا اور کفار مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کو ہم حرم میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اچھا، کفار مکہ مسلمانوں کی شان و شوکت، طاقت قوت سے بخوبی واقف ہو چکے تھے بدر میں، احد میں اور خندق میں، اس وجہ کر ان کے اندر جرت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو روک کر جنگ کریں، تو اس لیے انہوں نے پیغام بھیجا ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ معاہدہ ہوا، ان کی طرف سے لوگ آئے، ہماری طرف سے لوگ بیٹھے، اور پھر اس معاہدے کے اندر بھی بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا، لکھو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ، تو جناب سہل جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو اختلاف کس بات کا، تو اس کو کٹوائیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی اس کو کاٹو۔ جناب علی رکے ہوئے، سرکار نے فرمایا علی سے کاٹو، پھر رکے ہوئے، علی کاٹتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ ابو طالب کے بیٹے کی یہ جسارت کہ وہ آپ کے نام پر قلم چلائیں، یا رسول اللہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم اور کاغذ لیا اور سرکار نے رسول اللہ کا لفظ کاٹا اور محمد بن عبداللہ یہ کہہ کر معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کی جو شقیں تھیں وہ ایسی تھیں کہ بظاہر جناب عمر جیسا صحابی بھی کیا اٹھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ جو ایسا معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں سارے فوائد ان کو دیے جا رہے ہیں، جبکہ ہم جنگ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور کفار مکہ کو سبق بھی سکھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جو اللہ اور اس کا حبیب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ سرکار نے امت کو، غلاموں کو تسلی دی اور سورہ فتح نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔
پھر آگے جا کے اللہ فرماتا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں پر اطمینان اتارا، سکینہ اتارا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان اور بڑھ جائیں۔ بہرحال فتح مکہ کی جو شرائط تھیں وہ اس طرح کی تھی کہ کفار مکہ کی طرف زیادہ فوائد جاتے تھے، لیکن اس کی ایک شق تھی اور وہ یہ تھی کہ مسلمان جس قبیلے کے ساتھ چاہیں اپنا معاہدہ کر لیں اور اس کو اپنا حلیف بنا لیں، اور کفار مکہ جسے چاہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ پھر ہوا یہ کہ مکے میں 2 قبیلے آباد تھے، بنی بکر اور بنی خزاعہ۔ بنی بکر نے کفار مکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور بنی خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور طے یہ تھا جو جس کے ساتھ اتحاد کرے گا وہی ہمارا اتحادی بھی بن جائے گا، ہم ایک دوسرے پہ بھی حملہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے اتحادیوں پہ بھی حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اس معاہدے کو چند سال ہی گزرے تھے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 2 سال ہی گزرے تھے کہ بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ رات کے وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیف پر حملہ کیا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑی خوبصورت اور بڑی نفیس گفتگو۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حلیف پر، یعنی سرکار کے اتحادیوں پر مکے میں حملہ ہوتا ہے۔ حضور مدینے میں، اس حدیث پاک کو امام طبری نے اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات عندہا فی لیلتہا، سرکار علیہ السلام نے ایک روز میرے پاس رات گزاری، ثم قام يتوضا للصلاة فسمعته يقول في متوضئه لبیک 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 ثلاثا ونصرتم ونصرتم نصرتم۔ جناب میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت حضور تہجد میں وضو فرما رہے تھے کہ اچانک حضور نے فرمایا میں حاضر میں حاضر میں حاضر، تمہاری مدد کی گئی مدد کی گئی مدد کی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی موجود تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہا محبوب پھر آپ ایسے کلام کر رہے تھے کہ جیسے آپ باضابطہ کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہمارے حلیف یعنی اتحادی پر مکے میں کافروں نے حملہ کر دیا، انہوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ اب آپ ایک لمحے کو غور کیجئے، جو حلیف تھے مسلمانوں کے وہ مسلمان نہیں تھے، بنی خزاعہ والے کافر تھے، لیکن اتحاد تھا۔ جیسے مسلمانوں نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، اتحاد تھا، ایسے ہی سرکار علیہ السلام نے بنی خزاعہ سے معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ کافر تھے، لیکن انہوں نے جب رات کے وقت حرم مکہ میں بنی بکر والوں نے بنی خزاعہ پر ظلم کیا، شب خون مارا، سینکڑوں بندے مار ڈالے، تو ان کا ایک بندہ وہاں سے چھپ کر کے رات کے اندھیرے میں امام الانبیاء کو پکار رہا تھا۔ ان کا عقیدہ بھی تھا کہ وہ مدینے میں تو ہیں تو کیا ہوا، وہ اپنوں کی تو اپنوں کی، پرایوں کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے پکارا، اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ان کی فریاد سنی اور ان کو جواب دیا۔ صحابی کہتے ہیں 3 دنوں کے بعد ایک شخص آیا کہ جو اسی انداز سے، کہ جس انداز سے میرے محبوب نے بتایا تھا، ساری مکے میں ہونے والے واقعے کی خبر بھی دے رہا تھا اور حضور کی طرف سے مدد کے وعدے کی بشارت بھی سنا رہا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا فضل۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں جو غیروں سے اتنا خبردار ہو وہ اپنوں کی کتنی خبر رکھتا ہوگا۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے کتنے قریب ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے قریب ہیں۔ تو وہ جو ایمان والوں سے جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان کی خبر کتنے رکھتے ہوں گے، جبکہ وہ کافروں پر اتنے خبردار ہیں، دشمنوں پر، یا بلکہ حلیف اگر کافر بھی ہو تو اس سے اتنا میرے محبوب علیہ السلام خبر رکھتے ہیں۔ بہرحال تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، سرکار نے پیغام بھیجا خون بہا ادا کیا جائے، بنی بکر سے اپنا معاہدہ اتحاد ختم کرے کفار مکہ، یا پھر اس معاہدے یعنی جو صلح حدیبیہ ہوا اس کا خاتمہ ہو۔ کفار نے جوش میں آ کے کہا ختم کرو معاہدہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بہت مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، سرکار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، لیکن یہاں کسی کو پتہ نہیں لگا کہ جنگ کی تیاری ہو رہی۔ صحابہ بھانپ گئے کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے تلوار صاف کر رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، بیٹی کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا محبوب نے فرمایا ہے کہ ہتھیار جنگ تیار کیے جائیں۔ تو کہا سرکار نے بتایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہیں نہیں بابا، سرکار نے بتایا نہیں۔ یعنی انتہائی رازداری کے ساتھ حضور نے اس غزوہ مکہ کی تیاری کی ہے۔ ادھر ایک صحابی ہیں ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی، ان کے کفار مکہ کے پاس کچھ سامان اور کچھ چیزیں موجود تھیں۔ ان کے پاس ایک لونڈی آئی، اس نے ان کو سامان دیا اور اس کو ایک خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ سرکار جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم پر ہی حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اپنی حفاظت کا یہ اپنے لیے پہلے سے اہتمام کر لو۔
اچھا، اس بات کو بھی محدثین نے خوبصورت پیرائے میں نقل کیا ہے، جو بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اسی تناظر میں جوڑوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے خط اس لونڈی سارا کو دیا، کہا جاؤ مکے والوں کو دے آؤ۔ وہ لونڈی نکلی ہے، پیچھے سے میرے محبوب نے مولا علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، فرمایا جاؤ فلاں مقام پر ایک لڑکی ایک لونڈی ملے گی، اس کو پکڑو، اس کے پاس جو خط ہے وہ لے کر آؤ، اور اگر وہ خط نہ دے تو اس کی گردن مار دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام مولا علی چند صحابہ کو لے کے گئے تو دیکھا اسی مقام پر جہاں محبوب نے فرمایا تھا وہ لونڈی ملی۔ تو خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک نے سفر شروع کیا ہے، ایگزیکٹ اس جگہ پہ کیسے پہنچیں گے؟ سرکار نے جہاں بتایا، اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پہ ملاقات ہوگی۔ چنانچہ گئے، دیکھا وہ عورت موجود ہے، اسے کہا اللہ خط دے، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی اتنی اس نے قسم کھائی اور اتنی بات پختہ کی کہ صحابہ کو یقین ہو گیا اس کے پاس خط نہیں ہے۔ واپس ہونے لگے تو مولا مرتضیٰ نے کہا میرے محبوب نے کہہ دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خط تیرے پاس نہ ہو۔ تلوار کھینچی، گردن پہ رکھی، کہا نہیں دیتی تو مار دوں گا۔ اس نے کہا جب جان کے لالے پڑے تو خط نکال کے دیا۔ وہ خط ابن ابی بلتان کی طرف سے تھا، حضور کے پاس لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام نے ابی بلتان کو بلایا، کہا یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے رازداری کے ساتھ غزوے کا اہتمام کیا، تو نے افشا کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ میرا مکے میں سامان ہے، مجھے تھا کہ میں اگر ان کے ساتھ انہیں طلا دے دوں گا وہ تھوڑا میرے ساتھ رعایت کریں گے، باقی مجھے پتا اللہ تو غلبہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ قرآن نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو اپنے اور رب کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم تو ویسے بہت واضح ہے، لیکن خاص تناظر وہی تھا کہ اپنے اور رب کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ پھر اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی دیا، لیکن تھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال حضور دو عالم علیہ السلام 10 رمضان کو یا 8 رمضان کو پورا ایک لشکر لے کر کے روانہ ہوتے ہیں، اور 20 رمضان المبارک کو میرے محبوب علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر جائیں، وہاں سے لیفٹ ہینڈ پہ ٹرن کریں گے نا، سیدھا جو مسجد ہے جن کی طرف رستہ جا رہا ہے، تو پہلی جو مسجد آئے گی وہ مسجد رعیہ ہے۔ یہ وہی مسجد ہے کہ جہاں آقا علیہ السلام نے اپنا علم لگایا تھا، اور اسی راستے سے حضور مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے۔ اچھا، اب صورتحال یہ کہ ابو سفیان بھی آ گئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے امان کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف کفار مکہ کو پتہ لگ چکا ہے کہ اب کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، کعبۃ مشرفہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، وہ عاجزی کا عالم۔ 10 سال پہلے 8 سال پہلے جس محبوب کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا تھا، اب ساری طاقت قوت اللہ نے عطا فرما دی، سارا غلبہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس کے باوجود علماء فرماتے عاجزی کی کیفیت حضور کی یہ ہے کہ سرکار اپنے سر کو یوں جھکائے ہوئے، عاجزی کے سبب سر کو یوں جھکائے ہوئے، کہاں اتنا سر کو جھکاتے ہیں کہ کئی بار اونٹ کے پالان سے حضور کا ماتھا لگتا ہے، عاجزی کے سبب۔ کوئی تکبر نہیں، ہاں میں آ گیا، میں جیت گیا، میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ لیکن سرکار کا پیغام کہ جب اللہ تمہیں غلبہ دے، جب اللہ تمہیں سرخرو کرے، تو اللہ کے محبوب کی سنت یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرو۔ سرکار اس انداز سے داخل ہوئے، جناب عباس۔ اچھا، یہاں پر ایک بات خوبصورت ملتی ہے، سرکار نے فرمایا جو اپنے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان، جو حرم کعبہ میں آ جائے اسے بھی امان۔ پھر یہ کیوں کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان؟ علماء فرماتے ہیں 2 وجہ۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جناب عباس نے کہا تھا یا رسول اللہ ابو سفیان سردار ہے، اس کو سرداروں والا پروٹوکول اگر دیں گے تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو سرکار نے اس لیے ابو سفیان کو الگ سے پروٹوکول دیا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر بھی چلا جاتا اس کے لیے بھی معافی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، حضور جانتے ہیں آنے والے دوروں میں لوگ صحابہ کرام پر یوں زبانیں نکالیں گے، تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی سے سارے دروازے بند کر دیے، فرمایا دیکھو میں نے تو امان اس کو بھی دے دی جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا۔ تو آج پھر کس منہ سے کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبان دراز کرے یا کوئی جسارت کرے یا کوئی گفتگو کرے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، 9 افراد ایسے تھے جن کو معاف کرنے کا اعلان نہیں کیا، فرمایا ان کو قتل کیا جائے گا، جن میں ایک عبداللہ ابن خطل بھی تھا جو غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب وہ پردہ کعبہ سے لپٹا ہے، کیا کریں؟ اور میں جو بات آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ابن خطل پہلے مسلمان ہو گیا تھا، یہ مدینے میں رہتا تھا، پھر ایک مسلمان صحابی سے جھگڑا ہوا تو جھگڑے کے دوران جس نے ان کو مار دیا، پھر اپنے اوپر کیونکہ قصاص لازم ہو گیا تھا اس لیے قصاص سے بچنے کے لیے مرتد ہو گیا اور مکہ چلا گیا۔ تو ابن خطل وہاں جا کے حضور کی بڑی گستاخیاں کیا کرتا تھا، میرے محبوب نے فرمایا اس کے لیے معافی کوئی نہیں، اس کو وہیں مارو۔ تو صحابہ کرام نے ابن خطل کو پردہ کعبہ سے لپٹنے کے باوجود مارا، اور حضور کی طرف سے گویا یہ اعلان کر دیا گیا گستاخ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ابن خطل کی 2 لونڈیوں کو بھی قتل کیا گیا اور اس کے علاوہ دیگر اور لوگوں کو، ایک جناب کعب ہیں جن کو قتل کرنے کا حکم تھا لیکن قتل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ چھپ چھپا کے حضور کے پاس آ گئے
اور یوں چہرہ سے کپڑا ہٹایا، کہا محبوب آپ کی امان میں. حضور نے فرمایا امان دی. کہا آقا نعت پڑھی ہے، سناؤں آپ کو؟ فرمایا سناؤ. انہوں نے اتنی خوبصورت نعت پڑھی، اللہ کبھی آپ کو سناؤں گا، اتنی خوبصورت نعت پڑھی کہ سرکار نے اپنی چادر مبارک جناب کعب کو دے دی اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. تو یہ خوبصورت دن ہے، آج ہی کا دن ہے جب غزوہ مکہ میں فتح مکہ ہوا تھا. ہم رب سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی خوبصورت دن کے صدقے ہمیں بیت المقدس کی فتح بھی عطا فرمائے، ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار اور عزتوں کا تاج عطا فرمائے. چلتے چلتے اختتامی جملوں کے طور پہ میں یہ بات بھی عرض کروں، آج ایک بہت بڑا دن ہے 11 اپریل. اگر آپ کو یاد ہو تو، نہیں یاد ہے تو میں خوبصورت بات اس تناظر میں کہوں. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. کسی ملک میں ایک امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں تو ایک بلی ان کے کاندھے پہ آ گئی اور امام صاحب اس بلی کو چمکار رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں نے اس ویڈیو کو بڑا وائرل کیا. بلی سے محبت کی حد تک تو یہ عمل درست تھا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر نماز میں عمل کثیر ہو جائے، یعنی عمل کثیر کیا ہے؟ کوئی بندہ نماز میں ایسا کام کرے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو وہ امام صاحب عمل کثیر کر رہے ہیں، ان کی نماز فاسد ہو گئی ہے. اس لیے اس تناظر میں تو یہ کلپ جو ہے وہ اپریشیٹ کیے جانے کے قابل نہیں ہے. ہاں بلی سے محبت وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مجھے جو حیرت ہوئی وہ اس بات پر ہوئی ہے کہ ہم ایک بلی سے محبت والے انداز کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں جبکہ ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کر رہے. حالانکہ اللہ نے ہمارے کراچی کو ایسے اکابرین دیے ہیں، پاکستان کو ایسے علماء دیے ہیں جن کی نماز سے محبت اور نماز کا خشوع قابل دید ہے. میں آپ سے عرض کروں، ایک ایسی شخصیت شہر کراچی میں جو آج ہی کے دن 11 اپریل 2006 نشتر پارک میں ہونے والا میلاد مصطفیٰ میں دھماکہ، اور وہ نماز مغرب ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، دھماکہ ہو گیا، بدترین شدید ترین دھماکہ تھا. افراتفری پھیل گئی، بدن کے چیتھڑے اڑ گئے، انتہا درجے کا قیامت صغریٰ کا منظر تھا. دنیا نے دیکھا اس مرد قلندر نے نماز نہیں توڑی، پوری نماز اس نے مکمل کی، سلام پھیرا اور بڑے اطمینان سے پھیرا، کسی طرح کی کوئی جلدی نہیں تھی. اور اللہ رب العالمین کے اس بندے نے دکھایا کہ واقعی اسلاف اور صحابہ کی جو تاریخ ملتی ہے نا وہ ایسی ملتی ہے کہ اگر پیر میں تیر بھی لگ جائے تو نماز میں نکال لو پتہ نہ لگے. دھماکے پہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس مرد قلندر نے نماز جلدی تو کیا، نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی بھی نہیں کی اور پوری نماز کو ویسے ہی مکمل کیا. اس مرد قلندر کا نام مرد مومن، مرد حق، قبلہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. ایسی شخصیات ہیں، نمازوں سے ایسی محبت، ایسا شغف ہے. تو اس چیز کو ہم نے بھلا دیا اور ہم نے ایک ایسے عمل کو جو عمل کثیر ہے اور جس سے نماز فاسد ہوتی ہے، ہم نے اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا کہ وہ ملینز میں چلی گئی ہے. اس چیز کو دیکھ لیجیے. اور کسی طرح کے بھی کلپ آنے پر، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، علماء سے شرعی رہنمائی انتہائی ضروری ہے. اپنے طور پہ فیصلہ ہرگز نہ کیجیے کہ اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. آج عشرہ مغفرت کا آخری دن ہے، پھر یہ ہم سے جدا ہو جائے گا اور پھر آنے والی جو راتیں ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہیں. ایک اہم ترین رات جو اب آنے والی ہے، یعنی آج کا دن گزار کے جو رات آئے گی، وہ میرے اور آپ کے سردار امیر المؤمنین میرے جد اعلیٰ مولا مشکل کشاں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے عرس پاک کی یوم شہادت کی رات بھی ہے اور شب قدر بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے. تو بحمد اللہ تعالی ہماری بخاری مسجد میں نہ صرف جفت طاق راتوں میں بلکہ جفت راتوں میں بھی خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی پوری رات کی عبادتوں کا اہتمام ہے. 11:30 بجے صلاۃ التسبیح ہوگی، 12 بجے محفل کا آغاز ہو جائے گا، آج بھی اور تمام راتوں میں بھی. اور میں آپ سے ایک بڑی درمندانہ عرض کروں گا، طاق راتوں کا تو بحمداللہ اہتمام سحری وغیرہ کا ہو گیا ہے، جفت راتوں کے تمام سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں آپ کو صحیح ایمانداری کے ساتھ عرض کروں اس بات کو کہ جفت راتوں میں پچھلے سال پروگرام نہیں تھا. اس سال صرف علم کو پھیلانے کے لیے، درس قرآن آپ کو دینے کے لیے، اپنی بہنوں کے اندر بھی دین کی اویئرنیس لانے کے لیے الحمدللہ بخاری مسجد انتظامیہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جفت راتوں میں بھی بھرپور اہتمام ہے اور سحری کا سلسلہ بھی ہے. آگے بڑھیے. اور یقیناً طاق راتوں کا تو خرچہ زیادہ ہے، جفت راتوں کا کم ہے. آپ انتظامیہ سے رابطہ کیجیے، ہمارے امام صاحب کے ذریعے رابطہ کر لیجیے، مہران بھائی ہیں ان کے ذریعے رابطہ کر لیجیے. طاق راتوں کے ساتھ ساتھ جفت راتوں میں بھی اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایک رات لے لے تو 5 راتیں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو آپ لے لیں گے. اور آج کی رات تو اتنی بابرکت ہے کہ آج مولا علی کا یوم شہادت بھی ہے اور اس اعتبار سے کہ آج طاق رات ہے تو شب قدر بھی ہو سکتی ہے. 11:30 بجے انشاءاللہ آج بھی صلاۃ التسبیح ہوگی اور انشاءاللہ رحمان 12 بجے محفل پاک کا آغاز اور درس قرآن ہوگا.
آپ تمام سے گزارش ہے ضرور شرکت کیجیے، اور اس حوالے سے جو قدم اٹھا سکیں، یعنی سب کی نیکیاں کوئی ایک لمحے میں اگر اپنے نامہ اعمال میں لینا چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ آگے بڑھیے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔